السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ محرم اور اس کے تقاضے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مہینے گنتی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک لوح محفوظ میں کل 12 ہیں، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا اپنی جانوں پر تم ظلم مت کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ مہینے کل 12 ہیں، اور یہ مہینے جو 12 ہیں آج سے نہیں ہیں، اس دن سے ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ اس آیت نے اس مسئلے کو صاف کر دیا کہ مہینے کل 12 ہیں، البتہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ماہ رجب۔ ایک دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان 12 مہینوں میں یقیناً کوئی لمحہ، کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف ہو۔ مگر خاص طور سے ان 4 مہینے میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اس مہینے میں قتال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا کبیر، یہ بہت بڑی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی لوگ تعظیم کرتے تھے۔ مذہب اسلام میں بھی اس کو برقرار رکھا گیا۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان 4 مہینے میں خاص طور سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارا کوئی عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا اگر سبب بنتا ہے تو پھر خطرے سے خالی نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی، معیشت تنگ ہو جائے گی، دنیاوی سکون تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، لیکن جو دوسری خرابی ہے وہ اس سے اہم ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن ہم ان کو اعمیٰ، اندھا بنا کر کے پیش کریں گے، اور رب کے حضور کہے گا کہ یا اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، آپ نے تو ہمیں بینائی عطا فرمائی۔ اللہ کہیں گے کہ یقیناً ہم نے تمہیں وہاں بینائی دی تھی، لیکن میری آیات جب تمہارے سامنے میں پیش کی گئی تو تم نے اسے بھلا دیا، آج وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ، اور خاص طور سے ان 4 مہینے میں ہمارا کوئی عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔
ایک دوسری بات، محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، محرم کا معنی ہی یہی ہے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے لیے شہر اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کا مہینہ، اور آپ نے فرمایا افضل الصیام، روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل ہے محرم کے مہینے میں۔ ماہ محرم میں 10ویں محرم، جس کو ہم لوگ عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں، 10ویں محرم میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے، وہاں بھی لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور جب وہاں سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں دیکھا کہ یہود 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پتہ کیا کہ آخر بات کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ دراصل آج کے دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کے بدلے میں اسی کی وجہ سے اہل یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق و اولا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کہ اس عمل کی وجہ سے آج کے دن میں روزہ رکھوں۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، کہ ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہوگا۔ ایک دن عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ، کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ 10ویں محرم کے دن جو عمل ہے، جس عمل کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، وہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کو کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، وصوم والتاسع والعاشر، یعنی چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو ہم روزہ رکھیں گے تو مشابہت ہو جائے گی، اس لیے اس کی مخالفت میں ہم کو 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے، 9 محرم اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں کا روزہ رکھنا ہے قبلہ او بعدہ، یا تو اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد اس کو بھی ملا دینا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کو روزہ رکھو یا 11ویں کا روزہ رکھو، تاکہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بھی اور یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے ہمیں منع فرمایا، اس لیے ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہونا چاہیے جو دوسروں کی مشابہت ہو۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ آج کے دن چونکہ یہود روزہ نہیں رکھتے، آج کے دن یقیناً بہتر عمل تو یہی ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کو ملائیں یا 10 کے ساتھ 11 کو ملائیں، 2 دن کا روزہ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں چونکہ آج کے دن یہود روزہ نہیں رکھتا تو 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھا تو یہ کافی ہو جائے گا۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ یقیناً ہمیں حسن اور حسین سے محبت ہے، اس لیے کہ نبی کریم
सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूं, व अहिब्बुहुमा, आप भी इन दोनों से मोहब्बत कीजिए। हसन और हुसैन से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, ये ईमान की निशानी है। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये हमारा अकीदा है और हमें मोहब्बत है दिल से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद भी फरमाया, मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अबग़दहुमा फक़द अबग़दनी, कि जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने हमसे बुग़्ज़ रखा। तो यकीनन हसन और हुसैन से मोहब्बत ये ईमान की निशानी है। एक सहाबी रसूल हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे पूछा गया कि हालत एहराम में किसी ने मक्खी को मार दिया तो उसका क्या हुक्म है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अहले इराक एक मक्खी के बारे में सवाल कर रहे हैं, जबकि ये लोग नवासे रसूल के कातिल हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। इससे यह समझ में आता है कि यकीनन हजरत हसन और हुसैन इन दोनों से मोहब्बत, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान, आपके घर वालों से मोहब्बत, ये ईमान की निशानी है। मगर माह मुहर्रम या यौम आशूरा की फजीलत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। यह और बात है कि उसी दिन हजरत हुसैन की शहादत, अलमनाक शहादत का वाक़या पेश आया। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हजरत हुसैन, अहले बैत, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप सब भी दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और वो अमल करने की तौफीक दे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी शामिल है। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।